یہ مدارس جن کو آج ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، اس کی قدر و قیمت اگر ہمیں معلوم کرنی ہے تو باطل سے جا کر پوچھو، جو اسلام کے مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ مدارس کیا ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے میں سب سے بڑا روڑا اور سب سے بڑی روکنے والی چیز اگر باطل کے سامنے کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف یہی دینی مدارس، کیونکہ جس طرح یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے کسی اور جگہ اس طرح دین کی حفاظت نہیں ہوگا۔ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو دین صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ دین اپنی پوری روحانیت کے ساتھ آج تک جو ہمارے پاس موجود ہے وہ انہی مدارس کے ذریعے سے ہم تک محفوظ ہوا ہے۔ یہ مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ چند بچے یہاں پڑھتے ہیں، چند علماء یہاں پڑھاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے سامنے، اور خود مسلمانوں کے سامنے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسے ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا سب سے بڑا اگر ذمہ ہے تو وہ مدارس ہے، انہی کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہوئی۔ آپ دنیا کا چکر لگا لیں، دنیا کے ملکوں کا جائزہ لیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ جہاں جہاں اسلام مٹا ہے، جہاں مسلمانوں کی شناخت ختم ہوئی ہے، وہاں اگر سب سے بڑا نقصان اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا ہے تو اس میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے یہی نظر آئے گی کہ وہاں مدارس ختم کر دیے گئے، جس کے ذریعے سے دین ختم ہو گیا، دین کا جو اصل وجود ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ اسپین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، 800 سال مسلمانوں کی حکومت چلی ہے وہاں، اسلام کا بول بالا تھا۔ یوروپ کو جو ترقی ملی ہے، یوروپ آج جو ترقی کی راہوں پر چل رہا ہے، اسے ان ترقی کی راہوں پر کس نے ڈالا؟ وہ اسپین ہی کے ذریعے سے، وہاں ہی کی تعلیم گاہوں سے انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنی ان راہوں کو انہوں نے عبور کیا اور ترقی کی اس راہ پر وہ پہنچے ہیں کہ آج دنیا ان کو پکڑنے کے لیے مشکل محسوس کر رہی ہے۔ یہ وہی مدارس تھے، ان مدارس کو انہوں نے سب سے پہلے ختم کیا، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اسلام نام کی کوئی چیز بھی یہاں باقی تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ مدارس بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ خود ہمارے اس ملک میں، اس ہندوستان میں، ہندوستان کی جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، یہاں بھی صحیح معنوں میں اگر صحیح عقل کو سامنے رکھ کر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو یہاں ہمیں یہی بات کھل کر سامنے نظر آئے گی کہ یہاں اسلام کی شان و شوکت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف ان مدارس کی دین ہے۔ یہ اسلامی شان و شوکت، یہ اسلامی حلیہ، یہ گلی گلی میں مسجدیں، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، گلی گلی میں علماء کی چہل پہل، ایک اسلامی شناخت پورے ملک میں، ملک کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، گلی کوچوں میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب انہی مدارس کا دین ہے۔ ورنہ تو صرف 150 سال پہلے آپ ہمارے اس ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انگریز جب یہاں آیا تھا اور اس نے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، جو سازشیں کی ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ایک حد تک وہ کامیاب ہو گیا، مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہونے کو تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے
چند نیک دل اولیاء صفت کے جو علماء تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہندوستان میں اور اس ملک میں اگر اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنا ہے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے مدارس، اور ان مدارس کو چلانا ہے عوام کے چندے سے، پبلک کے عمومی چندے سے، اس لیے کہ اس سے پہلے تک 150 سال کی تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے آپ پوری دنیا کا تقریباً جائزہ لے کر دیکھ لیں، جس ملک میں بھی چاہے یہ مدارس جو چلے ہیں وہ حکومت کے چندے سے چلے ہیں، حکومتوں نے ان مدارس کو چلایا ہے، مساجد کا نظام ہو، مدارس کا نظام ہو، اس کے ذریعے سے جو چندہ اور فنڈ آتا تھا وہ حکومت کے ذریعے سے آتا تھا، حکومت ختم تو مدارس ختم، تو مدارس کی پوری بنیاد تو حکومت کے چندے پر ہوتی تھی، اور خاص طور پر دوسرے ملکوں میں یہ جو مدارس ختم ہوئے ہیں، حالانکہ اسلامی ملک کہلانے والے کتنے کم و بیش 57 ممالک ہیں، 50 پر 7 ملک ہیں، آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو مدارس کی اور دین کی اور اسلام کی شناخت اور اس کی چہل پہل جو ہمارے اس ملک میں، خاص طور پر ہمارے اس ملک کے ساتھ پڑوس ملک میں اور بنگلہ دیش میں جو یہاں کے مدارس میں یہاں ملک میں نظر آئے گی وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہاں مدارس چل رہے ہیں عوام کے چندے سے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رہبری جو اس ملک کے علماء اور اللہ والوں کے ذریعے سے کی، وہ 2 چیزوں کے ذریعے سے کی، کہ ایک اسلام اور اس دین کا بقا ملک میں اگر ہونا ہے تو وہ مدارس کے ذریعے سے ہوگا، اور دوسرا مدارس کی بقا جو ہو وہ عوام کے چندے سے ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں، خود ہمارے اسلامی ملکوں میں، جیسا کہ ابھی میں نے اسپین کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، خود وہاں جو مدارس عام طور پر جو ختم ہوئے، وہاں حکومت کا سقوط ہوا تو ساتھ ہی ساتھ مدارس بھی ختم ہو گئے، حکومت ختم تو ساتھ میں مدارس ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس چل رہے تھے حکومت کے فنڈ سے، اب حکومت ختم تو مدارس بھی ختم۔ لیکن یہاں ہندوستان میں وہ طریقہ نہیں اپنایا گیا، وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں مدارس چلائے گئے باقاعدہ طور پر عوام کے چندے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت پر اگر موقوف ہو جاتا تو آج تو کس کی حکومت ہے؟ حکومت کے ذریعے سے اگر یہاں بھی مدارس چلائے جاتے تو حکومت بدلتی تو پھر مدرسے بھی بدلتے، حکومت ختم ہوتی تو مدرسے بھی ختم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہاں مدارس کا نظام چلایا جائے گا عوام کے چندے سے۔ بار بار مسجدوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، اور خود مدرسوں کے سفیر جو آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر چندہ لے جاتے ہیں، وہ کیوں لے جاتے ہیں؟ وہ اپنی کوئی دکان چلانے کے لیے نہیں، وہ انہی مدارس کو چلانے کے لیے چندہ لے کر جاتے ہیں جن مدارس کے ذریعے سے خود ہمارے ایمان اور دین کی بقا ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہم اسلامی شناخت دیکھ رہے ہیں وہ انہی مدارس کے ذریعے سے، انہی مدارس کا طفیل ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی اتنی عالی شان جو محنت چلی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں سے نکلے؟ وہ بھی اسی مدرسے سے نکلے ہوئے، وہ بھی وہیں سے نکلے۔ پھر اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، اس کے ذریعے سے پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحریک باقاعدہ طور پر عمومی تحریک چلائی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کے پھیلنے کے لیے۔ لیکن اصل دین کی حفاظت وہ مدارس کے ذریعے سے ہی ہوگی، اور اس کے لیے سب سے بڑا کام وہ عوام کا چندہ ہے۔ عوام کے چندے کے ذریعے سے یہ مدارس چلیں گے، اور پھر ان مدارس کے ذریعے سے دین کی بھی حفاظت ہو۔ آپ لوگوں کو اس کا بخوبی علم ہوگا، خود ہمارے ملک میں بھی باقاعدہ طور پر یہ سازشیں
چل رہی ہیں اور چلی ہیں، اس کا بہت سارے مدارس شکار ہو چکے ہیں۔ حکومت خود مدارس کو فنڈ دینا چاہتی ہے کہ ہم مدارس کو فنڈ دیں گے، یہاں کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، مدرسے کے پڑھانے والے جو مدرسین ہیں، ان کی تنخواہیں ہم دیں گے، بچوں کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ یہ پیشکش حکومت کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ اسلام کی حفاظت انہی مدارس کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر ہمیں اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان مدارس اور علماء کو ہمیں ختم کرنا ہو، کیونکہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ کی چیز ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے وہ ان مدارس کو خریدنا چاہتے ہیں، فنڈ جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا فنڈ اگر مدارس کو آئے گا، مدرسے والے اگر ان کا فنڈ لیں گے تو پھر وہ ان کے غلام بنیں گے، ان کے تابع ہونا پڑے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ سلیبس میں اپنی چیزیں داخل کریں، کیونکہ جب آدمی فنڈ دیتا ہے تو وہ اپنی چلائے گا۔ ہمارے ملک میں خود ہمارے اس صوبہ کرناٹک میں بعض مدارس ہیں جو حکومت کے تابع ہو گئے، بک گئے، آج وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ بہت سارے مدارس تو اسکولوں میں تبدیل ہو گئے، مجبور ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، حکومت کا کھاتے کھاتے ان کا غلام بن گئے۔ اب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو مدرسہ چلانا پڑے گا۔ اگر نہیں چلا رہے ہیں تو پھر حکومت کا فنڈ بند ہوگا، حکومت کا فنڈ ہوگا تو پھر یہ اپنا مدرسہ کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ عوام سے چندہ لینا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب مجبوراً یا تو مدرسہ بند کرنا پڑے گا یا تو مدرسے کو اسکول میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ یو پی کے علاقوں میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے مدارس جو حکومت کے چندے سے چل رہے تھے، بعض مدارس انہوں نے حکومت کے چندے کو قبول کیا، اور جس کی وجہ سے آج ان کے مدرسے کی پوری ہیئت ہی بدل گئی، پوری شکل و صورت بدل گئی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حکومت کی بہت بڑی سازش ہے، خاص طور پر اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدارس سب سے پہلا نشانہ ہے۔ اسی لیے مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، مدارس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور ان پروپیگنڈوں میں بعض ہمارے مسلمان بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر، جان کر یا انجانے میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ان نادانوں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ باطل کس چیز پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور اس کا نقصان کہاں تک پہنچے گا۔ یہ مدارس اگر بند ہو جائیں گے، ان مدارس کو اگر ختم کر دیا جائے گا تو اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تاریخ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، دنیا کی تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسلامی ملکوں کا حال جا کر دیکھ لیں، یہاں جو مدارس میں جو اسلامی شناخت ہے آپ کو کسی ملک میں نہیں ملے، نام کے اسلامی ملک ہیں، آپ خود جا کر دیکھیں وہاں مدرسوں کا حال کیا ہے، وہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا کیا حال ہے۔ دور دور تک آپ کو کہیں اسلامی شناخت نظر نہیں آئے۔ خود یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں خود کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جہاں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، اسلامی فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کی ظاہری شکل و شکل آپ کو کہیں دور تک بھی نظر نہیں آئے۔ وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، احادیث پڑھائے جا رہے ہیں، فقہ پڑھایا جا رہا ہے، جتنے فنون ہیں ان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے وہ سارے فنون جو ہمارے مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، اس سے بڑی بڑی کتابیں وہاں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن ظاہری طور پر اسلام کا کوئی حلیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ صرف ہمارے اس ایشیا میں بھی خاص طور پر ان 3 ملکوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ یہاں مدارس میں دین کا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پوری اسلامی شناخت، پورا اسلامی ڈھانچہ نظر آئے گا کہ پڑھنے والے بھی پورے اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے، پڑھانے والے بھی پورے اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے۔ دوسرے ملکوں میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ خود اسلامی ملکوں کا حال کہہ رہا ہوں، غیر نہیں، اسلامی ملکوں میں جو اسلامی
یونیورسٹیاں ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں، پڑھنے والے بھی غیروں کے حلیے میں ہیں، پڑھانے والے جو آ رہے ہیں وہ بھی غیروں کے حلیے میں ہیں۔ اسلامی شناخت بالکل نہیں ہے، نہ پڑھنے والوں کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ پڑھانے والوں کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ پڑھنے والوں کا اسلامی لباس ہے، نہ پڑھانے والوں کا اسلامی لباس ہے۔ وہ ایک پروفیسر کی طرح آ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اسلام سے اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف ہمارے اس ملک میں اور ملک کے اطراف ملکوں میں، ایشیا میں خاص طور پر اللہ نے یہ چیز ابھی تک باقی رکھی ہے، وہ انہی مدارس کی بنیاد پر۔ تو یہ مدارس کی قدر و قیمت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اسکولوں کو اہمیت دیتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کو اہمیت دیتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر مدارس کی اس سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا پورا دین، ہمارا ایمان، اسلام، ہماری پوری شناخت اس کی حفاظت کے یہ ذمہ دار ہیں۔ ان کے ذریعے سے یہ پورا اسلام اور دین ہمارے ملک میں نظر آ رہا ہے، ورنہ آپ خود ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں، اس کفرستان میں اس طرح گلی گلی میں مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کی یہ عمومی محنت جو چل رہی ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک کفرستان میں اسلام کا اس طرح بول بالا نظر آ رہا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جس طرح میں نے اشارہ دکھایا کہ انگریز جب آیا تھا تو یہاں اس نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انتھک کوشش کی، اور مسلمانوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا۔ سب سے پہلے ظاہری طور پر اپنے طاقت کے ذریعے سے پورا مقابلہ کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مغلیہ سلطنت کا آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر، وہ بھی انتقال کر گیا، لیکن اس کے بعد مسلمان بیٹھے نہیں۔ پھر شاملی کے میدان میں آخری جنگ ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے علماء اور اللہ والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب اس ملک میں اگر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہونی ہے، ان کو باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے مدارس کا جال پورے ملک میں بچھانا پڑے، کیونکہ اس انگریز کا اب ظاہری طور پر مقابلہ کرنے کی مسلمانوں میں ہمت نہیں تھی۔ مسلمان ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ خود مسلمانوں میں ایسے غدار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے شکست پر شکست کھانی پڑی مسلمانوں۔ پوری تاریخ ہے، آپ پیچھے سے لے لیں، چاہے سراج الدولہ سے اٹھا کر آپ جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، سراج الدولہ نے، وہاں سے لے کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، پھر بہادر شاہ ظفر، پھر اس کے بعد شاملی کے میدان میں، پوری تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، ہر جگہ انگریزوں سے خود منافق مسلمانوں نے ان کا تعاون کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اب مسلمان بالکل ٹوٹ چکے تھے کہ اب ان کا مقابلہ ظاہری طور پر نہیں کر سکتے، اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرنا اس ملک میں مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات علماء کے دل میں الہام کی، یہ بات ڈالی کہ اب آہستہ سے خاموش تحریک کے ذریعے مدارس اور مکاتب کا جال پورے ملک میں بچھایا جائے۔ اب اسی کے ذریعے سے ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں اسلام اور دین باقی رہے گا، مسلمان اور اسلام باقی رہے گا۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر رفتہ رفتہ شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، گلی کوچوں میں مکاتب اور مدارس کا سب جگہ جال بچھایا گیا، اور صرف مدارس کی بنیاد نہیں رکھی گئی، بلکہ مدارس کی بنیاد عوام کے چندے پر رکھی گئی، جس کی وجہ میں نے شروع میں بیان کی۔ کیونکہ اگر یہ مدارس حکومت کے فنڈ اور چندے سے چلیں گے تو یہ چند دن کے مہمان ہوں گے۔ جب حکومت بدلے گی مدرسہ بدلے گا، حکومت ختم ہوگی مدارس ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے اسی وقت یہ بات ڈالی، اس سے پہلے تک مدارس کبھی بھی عوام کے چندے سے نہیں چلتے تھے، حکومت کے فنڈ سے چلتے تھے، لیکن اللہ نے اس ملک میں خاص طور پر اسلام کی بقا اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ نے عوام کو بنایا کہ ان کے چندے سے اب یہ مدارس چلیں۔
عوام چندہ دیتی رہے گی، یہ مدرسہ چلتا رہے گا. تو حکومت کے تعاون کی، ان کے مدد اور فنڈ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا فنڈ جس دن ہم لینا شروع کریں گے ہمیں ان کا غلام بننا پڑے. پھر وہ مدارس کا نصاب اور مدارس کا سلیبس وہ خود طے کریں گے، وہ خود کتابیں چھاپیں گے. پھر قرآن کی وہ ساری آیتوں کو وہ نکالیں گے، وہ جن کے بارے میں اعتراضات کیا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں مناسب نہیں ہے. پھر قرآن بھی بدلے گا، پھر حدیث میں سے حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ نکالا جائے گا کہ یہ احادیث پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. تب قرآن کی آیتیں نکل جائیں گی، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ نکل جائے گا، تو پھر دین کیا رہے گا ہمارے پاس؟ تو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اس وقت کے علماء کے دلوں میں یہ بات ڈالی اور ان کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ مدارس اب عوام کے چندے سے چلیں. چنانچہ اس وقت سے 150 سالہ پوری تاریخ ہے ہمارے ملک کی، ہر جگہ مدارس عوام کے چندے سے چلائے جائیں، کہ خود مسلمان محلے کے، غیر محلے کے، خود اپنے شہر کے، دوسرے شہر کے، جہاں جہاں کے بھی ہو، مسلمان خود اپنے ذاتی چندے کے ذریعے سے ان مدارس کو چلا. اور الحمدللہ آج تک یہ مکاتب اور مدارس کا نظام چل رہا ہے اور اپنی سابقہ روش پر چل رہا ہے. آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، کسی بھی مدرسے میں آپ چلے جائیں، پورے ملک میں ہمارے کسی بھی مدرسے میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو پڑھنے والے بھی اسلامی حلیے میں نظر آئیں گے، اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے، اور پڑھانے والے بھی اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے. یہ صرف ہمارے یہاں کی خصوصیت ہے. آپ اس ملک کو اور پڑوس ملک کو چھوڑ کر دنیا کے اسلامی ممالک کہلانے والے ملکوں میں بھی جا کر آپ دیکھ لیں، وہاں کے مدارس کا حال بھی کیا ہے. آپ کو یہ روحانیت اور یہاں کی یہ نورانیت جو مدارس کی ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئی، اس لیے کہ وہ حکومت کے فنڈ سے چلتے ہیں. حکومت جو بولے گی ویسے ان کو چلنا پڑے. مدارس خود مختار نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے اسلامی شناخت کو باقی رکھ کر مدارس نہیں چلا سکتے. حکومت جو کہے گی وہ کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ وہاں کے ائمہ، خطبہ، خود سعودی ملک جہاں حرمین شریفین موجود ہیں، جہاں سے دین چلا ہے، وہاں کا خود کیا حال ہے. وہاں کے علماء، وہاں کے خطیب، خطبہ حضرات جمعے کا بیان جو آج میں یہاں بیٹھ کر میں خود اپنے طور پر بیان کر رہا ہوں، وہاں کے علماء نہیں بیان کر سکتے. وہاں باقاعدہ حکومت کی طرف سے خطبہ لکھ کر باقاعدہ خطیب کو دیا جاتا ہے، عالم کو دیا جاتا ہے، اور اسے پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ یہی خطبہ پڑھ کر سنائے گا. اس کے علاوہ اپنی طرف سے بولنے کی اسے اجازت نہیں. بولے گا تو پھر حکومت کی طرف سے گرفت ہوگی، قید و بند کی صعوبتیں اختیار کرنی پڑے گی. کتنے علماء خود سعودی ملک میں، ہمارے کتنے علماء جیلوں میں قید ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حکومت کے خطبوں کے خلاف اپنے طور پر انہوں نے صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہا. جو اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے خلاف چند باتیں انہوں نے کی تو حکومت نے ان کی گرفت کر لی اور ان کو جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. سالوں سے پڑے ہیں. کس جگہ کا حال ہے؟ یہ اسلامی ملک جہاں سے دین چلا ہے، دین پھوٹا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس جگہ کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان دشمنوں کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. اور یہاں الحمدللہ عوام کے چندے سے یہ مدارس چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ نورانیت اور روحانیت آج بھی ہمارے مکاتب میں اور مدارس میں سب ہمیں نظر آتی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اسکولوں کو اہمیت دے رہے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کو اہمیت دے رہے ہیں، ڈگریوں کو اہمیت دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے دلوں میں مکاتب اور مدارس کی اہمیت ہونی چاہیے. اور حافظ قرآن کو اس قدر اور نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور عالم دین کو بھی اس قدر اور نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. دنیا کی ڈگریاں ہیچ ہیں جو دنیا میں کام نہیں آ رہی ہیں، آخرت میں کیا کام آئے گی بتاؤ؟
آج جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، کتنے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے بے روزگاری کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے انہوں نے یونیورسٹیاں میں ڈگریاں لی، آج بے روزگاری میں پھر رہے ہیں. نہ ان کی یہ ڈگریاں نہ ان کے خود دنیا میں کام آ رہی ہے، نہ آخرت میں کام آ رہی ہے. اللہ معاف فرمائے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہماری نگاہوں میں وہ ڈگریوں کی قدر ہے، آج بھی قدر ہے. بے روزگار پھر رہے ہیں وہ بڑی بڑی ڈگریاں والے، لیکن ابھی بھی ہمارے دل میں ان کی قدر ہے، آج بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی ذلت نہیں بیان کر رہا ہوں، دین کے مقابلے میں ہم نے ان کو کتنی اہمیت دی یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اسلام تمہیں ڈگریاں لینے سے منع نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم بھی خوب حاصل کرو، بڑی بڑی ڈگریاں لو، دنیا کے میدان میں آگے بڑھو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے سچے پکے مسلمان بنو. اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، آخرت کا فکر ہونا چاہیے، قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، مدارس اور مکاتب کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ایک حافظ قرآن کو اس ڈگری والے سے بڑھ کر ہمیں اہمیت دینی چاہیے. وہ آ جائے تو اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس قرآن کی نسبت پر اس کے سامنے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. ایک پروفیسر آ رہا ہے تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ایک حافظ قرآن آ رہا ہے تو اس کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے. آج ہم نے یہ اہمیت دی ہے دین کی، قرآن کو، حدیث کو، اور اسلام کی ہمارے نزدیک یہ اہمیت ہے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ تو اس لیے ہمارے دلوں میں بھی یہ مدارس، مکاتب، حافظ قرآن، علماء کی اہمیت سب سے بڑھ کر آنی چاہیے، اور ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کو ان سے ہم وابستہ کریں. ہم نے تو اپنی اولاد کو صرف اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور ٹیوشن کے حوالے کر دیا ہے، ان کے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہم نے فکر نہیں کی.